لوگوں کا ہوتا ہے اور پھر صبح کے کچھ اثر ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ بنواتے ہیں کہ ان کے دشمن بنواتے ہیں شیاطین الانس اور شیاطین الجن یہ دونوں ہوتی ہے اور یہی ماننا پڑے گا کہ شیطان کے دو قسم ہیں شیطان الجن اور شیطان الجن سے نقص پرانی بتلا رہی ہے یہ دونوں اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ شیطان الجن سے یہی کوئی چیز ہے جیسے کہ اب لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ شیطان کے وجود کا بھی ساتھ انکار کر دیتے لوگ مگر یہ کہ یہ بہت دنوں سے یہ مشہور ہوگا کہ شیطان ہے یہ ہے مگر اس کا وجود وہ ایسے ہی ایک فردی اور خیالی کے طور پر ہے اور انبیاء علیہ السلام جو ہے اس کو خیالی نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ اور پناہ مانگتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نبی کا دشمن بنایا تو اب اس میں اہمیت ہوئی کہ یہ ہے اللہ ہی تعالیٰ اس سے پناہ دیں گے تب پناہ دے سکو جس سے کہ نبی آپ کو پوری قوت تک ہوتی ہے دونوں کی اچھی طرح تب مقابلے سے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کا مقابلہ کرے اور کوئی بچے سے لڑ جائے اور جس پر ایسا ہو چلے تو یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں نکلے گی یہ ہے کہ جب دوسری طرف جو قوت ہو قوت کے ساتھ ٹکرائے اور خوب اچھی طرح سے جہن میں مدفر ہو اور تب اس کو قوت کا پتہ چلتا ہے وہ پورا انبیاء علیہ السلام کے خلاف شیطان جو ہے ٹکراتا ہے پوری قوت تو اس کے لیے ہے اس میں دل کا مدر ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ مدل اسی طرح اس کا پورا مذہب وہ شیطانی ہے اور پھر اس سے پورا مذہب اور شیطان دل سے بھی جو ہے وہ جو ان کے تاجر ہے ان کو پہلے انہیں لوگوں کو لیتا ہے یہ جو ہے یہ ہے شیاطین انہیں سے قول جو اس کا وسوسہ قبول کرتے ہیں جیسے الہی اور نبی کے مقابلے میں اور یہ کہ نبی کے تعلیم کے مقابلے میں شیطان جو وسوسے کو اس بات کو قبول کرتے ہیں بالکل برعکس جو تعلیم ہوتی ہے دیکھو مجھے دے دیا کرنا قرآن شریف پر تجربہ بتاتا ہوں کو معلوم نہیں ہے قرآن رکھتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ قرآن شریف یہ بھی کہتا ہوں یہ قرآن شریف ہے اپنی طرف سے نہیں کرا تو دیکھ رہا ہے قرآن شریف کو دے دیا کرو قرآن شریف کو پورا سارا قرآن شریف کیا رکھ لو قرآن شریف لیا کتابیں نہیں دیکھا کھول کر آپ کا نکالو میرا یہ بیان ذرا آپ لوگوں کو ایک ذرا غیر مانوس معلوم ہوگا نہ معلوم ہو تو بہت سی چیز آپ کو یہ معلوم ہوگا مگر یہ کلیئر ہوتا تفصیلیں رہتی رکھائی نہیں سکتی وہاں سے ہے گھر پر تفصیلیں رہتی نہیں اب یہاں کی تفصیل اس بات یہ عالم کا ہتھیار ہے آپ تو اس کو جانتے نہیں میں یہ کہا کہ آپ سمجھے گا اس طرح سے یہ آپ ہم لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ قرآن شریف اور یہ فلاح کی کتاب ہے اور اس کی تفصیل ہے اس کے الفاظ یہ ہے یہ بتاتا ہے فرمارے وقت کا جاننا کل نبی پہلے سے آ رہا ہے کہ واقعہ باللہ جہد ایمان لئن جاءتہم آیۃ لَیُؤْمِنُونَ یہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کھا کر کے اب بہت اس کے ساتھ مضبوط فتح کھائی تھی اور ساتھ اللہ سے سخت قسم اپنی تھی البتہ اگر آئے گی اس کے پاس کوئی نشانی تو ضروری ہے اس سے پر قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے قصبے خاصا بھی کہتے تھے کہ کوئی آیت نازل ہو جائے گی اللہ کی طرف سے تو ضرور ایمان لے آئے لام تاکید قانون تاکید سفیلا ہے خود نے منایا تو ہماری طرف کو منایا جات لائی اور اس سے پہلے دوبارہ سب الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
ये ये कहते थे कि कोई आयत नाज़िल हो तो हम जरूर ईमान लाएं। तो फरमाया कि कह दीजिए कि अल्लाह के पास आयत है और तुमको क्या मालूम है कि जब वो आयतें आएंगे तो उसको ईमान ले आए। मुमकिन है फिर इस बात आयत नाज़िल हो, ये सब ये कह रहे हैं कि आयत नाज़िल हो तब ईमान लाए और आयत नाज़िल होने के बाद ईमान न लावे। नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मररतिन व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उनके दिल को और उनके आँख को सबको हम लोग पकड़ते हैं, और दिल को भी तसर्रुफ करते हैं और उनकी नज़र को भी पर भी तसर्रुफ करते हैं। जैसे कि अव्वल मरतबा ईमान लाए कुरान में नाज़िल, इस बात से अब उसको सबके व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। ये तो उनके तुग़यान में हमने छोड़ दिया है, तो मुतहय्यर हो के अपने तुग़यान में अल्लाह ताला की। जब अल्लाह ताला से ये है कि शैतान इस दिल का मजहर है और शैतान के भाई है लोग, ये शैतान से यही है, शैतान जिन से यही है कि जो अम्बिया के मुकाबले में ये लश्कर बनकर के सामने आते हैं। शैतानी लश्कर है, शैतान तो कुशीदा रहता है और सामने ये लोग अम्बिया के आ जाते हैं, आते हैं और तो वो और अपने मुँह दिखाते हैं। वह नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल। जैसे अव्वल मरतबा ये ईमान नहीं लाए तो हम इनके आँख को और इनके दिल को लोट पोट करते हैं, या तो सब उसके आँख पर भी और कल्प पर ऐसा करते हैं कि उनके समझ में उल्टी ही आती है और उनको तुग़यान में छोड़ दिया हमने तो मुतहय्यर है अपने तुग़यान में सरकशी में। तो बोलो अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता ततकल्लमु बिल मौता व अहसरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़बला मा कानू यअमलून। अगर आयत यही आयतें मांगते थे कि यह के सामने हमारे सब मुर्दे आ जाए और कसम से बात कटे तब समझे कि क़यामत होने वाली है, तो वैसे अगर इसकी तरफ मलाइका नाज़िल करते हैं और फरिश्ते और मौता इनसे कलाम कर रहे हैं और हर है जो सामने आकर महसूर हो जाए, असर हो जाए तो माँ कानू ईमान देना। फरिश्ते नाज़िल यही कहते थे कि फरिश्ते नाज़िल होते अब तो हमारे ऊपर नाज़िल हो, ये कहते अल्लाह ताला बर्बाद करे कि ऐसे धर्म है कि फरिश्ते इससे पहले कहते हैं जब फरिश्ते नाज़िल हो जाए मुर्दे कहते हैं कि मुर्दे आए और सबके जितने लोग मर चुके हमारे सामने आए हमसे बात करें, तो जब धर्म आदमी होता है इसी वजह से जो पूजा गुस्सू करता है और बयान ऐसा ईमान जब तो किस्मत में नहीं होता तो इससे प्रति सोचती है माँ कानू अल्लाह वाला से मत करो। तो ये कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह के चाहने से तो कोई चीज मसीह के खिलाफ तो हो ही नहीं सकती, मगर ये कि अल्लाह के मसीह से नहीं मान नहीं लाएंगे। अक्सर लोग इसकी ये जहालत करते हैं, इनमें जाए जहालत से ऐसी बातें करते हैं। हमने उसके बाद ताज़ा बयान फरमाया कि हर नबी को दुश्मन बनाया शयातीन उन्हें तो जिन और बाद उनका बाद की तरफ तो वही करता था, यानी शैतानुल जिन्स को वही करता था, डालता था झूठी झूठी बातें धोखा देने के वास्ते। अगर आप धर्म चाहता तो न करते ये, और सच है अगर अल्लाह ताला चाहता कि ये ऐसा न करे तो अल्लाह ताला को कुदरत की वजह से कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। अगर बात है कि अगर अल्लाह ताला से करना न पाए कुछ न कर, मगर अल्लाह ताला ये चाहते नहीं चाहते कि ये भी हो। जैसे ये सिलसिला हिदायत का है इसी तरह से अल्लाह ताला दूसरा सिलसिला भी रखते हैं, जिसका जी चाहे जन्नत में जाए और जिसका जी चाहे ये है मगर ये किताब और ये नाली इस रास्ते की है लेहा का मनहाल काम पर इसलिए नाज़िल किया जब जो हलाक हो बात बजने खाना समझ रहे हैं जरा सा ये करा जो हलाक हो बात बजने खाना। मौलाना इधर तशरीफ ले आइए, चला मुझे आपको कहते इधर आ जाइए, मुझे कुछ उनसे होगा मजबूर आ जाइए यहाँ यही आ जाइए मौलाना की जगह। हाँ अच्छा मैं समझ गया। ले हल्का ये किताब नाज़िल हुई है तो इस वास्ते से ले हल्का मन हल्का बजना वजह मन जो जिंदा रहे यानी मुसलमान हो वो बजने के बाद या जो हलाक हो बात बजने के बाद है तो जब उस पर कायम हो जाए कोई उधर अपना क़यामत से पेश न करे। ये इसलिए नाज़िल हुआ है। और ये है तो वो वसीयत जो कुछ हो चुकी है जिससे मुतल्लिक़ ईमान की और इसी कुफ्र की तो इस वास्ते फरमाते फज़हुमाइश जो आप छोड़ दीजिए उनको और उनके इस तरह को इस तरह जो है
اس کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتا ہے. تو آگے آتے آ رہی ہے تو اس کی شرح سے بات نہیں کریں. یہ اسی اس کو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ جس طرح ہے اور اطلاع ہے کہ اس دار میں اس طرح کے انبیاء بھیجے اور یہ تاکہ لوگ ایمان لائیں کہ ان انبیاء کا وجود بھی ایک اطلاع خداوندی ہے کہ جیسے کون مانتا کون نہیں مانتا. اسی طرح سے یہ شیطان کا وجود ایک اطلاع ہے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور یہ ہے تو یہ اطلاع اس سے بڑھ جاتا ہے جس طرح سے کہ احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں انبیاء آتے ہیں. یہ اطلاع ہے سخت عالم والوں کے لیے کہ کون تو مانتا ہے کہ خدا کے رسول ہے اور کون کی تقدیم کرتا ہے کون تجدید کرتا ہے کون یہ انبیاء کا وجود اطلاع ہے. آپ کے لیے مسلمان کے لیے بھی اطلاع ہے اور غیر مسلم جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے بھی اطلاع ہے. دونوں کے لیے اطلاع سے دونوں مانے آتے ہیں. یہ نعمت بھی ہے اور نسبت بھی ہے. اگر جو نہیں مانے اس کے نسبت جو مانے اس کے. اسی طرح سے شیطان کا وجود اور شیطان میں دونوں قسم کے شیطان یہ اطلاع خداوندی ہے اور مجاہدہ بڑھ جاتا ہے. پھر سے انبیاء علیہ السلام تشریف لا ان کی تعلیمات ہوں تو یہ لوگ اس کو قبول کریں تو اتنا کمال نہیں ہے کہ جتنا کہ اس حالت میں ہے کہ نفس بھی موجود چاہے ایک نفس شریر موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا شیطان ہے اور پھر برابر القاء اور مسئلہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام ہمارا خیست ہوتا ہے تعلیمات اسی طرح سے بالکل بیٹھا ہوا دل پر ٹوک رہا ہے سلام. تو یہ ہے نفس بھی اطلاع کے لیے ہے اور یہ دنیا بھی اطلاع ہے اور نفس بھی اطلاع ہے شیطان بھی اطلاع ہے. یہ سب اس طرح اگر یہ ہے کہ جب سب زنجیر آ رہی مسلم غیر گنڈے آنے جا رہے جو اللہ والے ہیں وہ سب اطلاعوں کا مقابلہ کرتے ہیں. دنیا کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور یہ ہے کہ شیطان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں نفس کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. سارے مقابلوں میں تیار ہو جاتے ہیں. اس واسطے کہ ہے کہ یہ کام جو ہے ایسے ہی مقابلے کا جب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسے ہی فرمایا ہے کل موت اور حیات لے عملہ. یہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے کہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم نے کون سا عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ جب یہ انبیاء علیہ السلام کے فیض سے ان کی برکات سے بات سمجھ میں جب یہ آئی کہ یہ ہے کہ آخرت ہے اور اللہ کے قابل کہ جو ہے دیکھ والا ہے اور یہ زندگی جو ہے یہ کوئی ایسی زندگی ایسی خیالی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں ایسی نہیں ہے کہ بس ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ سب انسان ہے اس طرح کا خدا یہ سمجھتے ہیں کہ ہے کہ انسان ویسے ہی گفت سب چھوڑ دیا جائے گا یہی کھاتی کر رہ جائے کہ کچھ آگے بھی اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اتنا ہی نہیں ہے جب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. بزرگوں کے سبق سے پہلے جانے سے پہلے نفس بہت شدید اور سرکش ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے مگر یہ کہ جب ان کے برکات کرتے ہیں جب یہ کہ نفس پر نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور بالکل اسی طرح سے روح کے اشارے پر چلنے لگتا ہے اور انبیاء کے اشارے پر چلنے لگتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اور اس میں اس کو حق آتا ہے لذت آتی ہے خوشی اس کام کو کرتا ہے جس کام کو پہلے نہیں کر سکتا تھا اور یا یہ کہ آسان نہیں ہوتا تھا اس کو لطف نہیں آتا تھا اس کو کرنے لگتا اس کو آسانی کے ساتھ کرنے لگتا ہے. یہ وجہ اس کی ہے کہ یہ ان سے برکات ان سے برکات پہنچتے ہیں. ہاں وہ اسی کام کے لیے مبعوث ہوئے ہیں تو وہ یہ کام ان سے ہونا ہے اور وہ کام ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں
اور اس سے وہ تو اسی لیے پیدا ہوا ہے، نشے ہے شیطان تو وہ اپنا کام کرے گا، بس اس سے ہمارے کام میں وہ کوئی سوائے اس کے فسا ڈالے تو ہم کو اس میں مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ کل سے شیطان کل کہے گا کہ میں نے تم کو تمہارے اوپر کچھ میں حاکم نہیں تھا، تم کو میں نے کچھ کیا، صرف اس کے میں نے تم سے کہا کہ اللہ انداز کو مستقل تم کو دعوت کیا تو میں نے میرے کچھ سے کہنا مان لیا، کچھ میں تمہارے اوپر ایسا حاکم نہیں تھا کہ وہ کر سکتے وہ وسوسہ ڈالتا تو اللہ تو لوگوں نے ملوگوں یہ ہے کہ تم مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، خالی ملامت کا نشانہ وہی کو بناؤ خود ہے یہ کہ تم کو وسوسہ دیتا الگ ہو جاتا تھا، تمہارا نفس تمہارے ساتھ تھا اور تم تمہارے ساتھ تعلیمات تھی، انبیاء تھی اور اس کو نہیں لیتے تھے اور کچھ کرتے تھے تو خوشی خوشی تم نے کیا، وہی بھگت رہا اس میں جہنم میں جاؤ گا تمہارے ساتھ تم بھی نہیں سے رہا ہوں اپنے جو سب کے فیصلہ اس نے کیا، اب بھی کرتا ہی رہتا۔ اب یہ بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نسبت ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور شیطان معلوم کرتے رہتے جانتا تھا شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور راستہ اختیار ہی نہیں کرتا تھا، حضور سے اس قدر ڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے دل میں تھا کہ وہ جس قدر ان کو اس سے نفرت تھی اور اس سے عداوت تھی تو دوسرے کو نہیں تھی، وہ سب سمجھتا تھا کہ اللہ کے امر میں بہت سخت ہے، بہت یہ اگر یہ پکڑ لے گئے تو میں چھوٹ نہیں سکتا، اگر پکڑ لے گئے تو ان کے پکڑ سے میں چھوٹ نہیں سکتا اور نرم سمجھتا تھا ان کو بہت سخت۔ اس بات سے حدیث میں آیا ہے کہ یہ تو عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے دوسرے سے جاتا ہے، یہ اصل میں یہ کہ اگر اتنا ہی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی سیتا کے آخر سے یاد دلا ہے اور اس زندگی کو سمجھے کہ زندگی تو یہ پائیدار نہیں ہے، پانی ہے باقی نہیں ہے، اس کے اندر روزہ رہتا ہے، اس لیے اس میں یہ دوسرے کسی کام کے لیے اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی یہی اس کا مقصد ہے۔ کسی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے لکھو کہ بغیر ان کے کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا تھا نہ آخرت کو پہنچا، یہ کام اس کے لیے خداوندی انتخاب سے ان کو یہ ملتا ہے یہ منصب یہ اور بہت بڑا کام دنیا میں، سب سے بڑا کام دنیا میں یہی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانوا ہے اس میں اور آخرت کو اور جنت کو دوزخ کو وہاں کے قرب کو ہم کے رضا کو اور یہ کہ وہ ہمیشہ تو آخرت رہنے والی ہے اس کو یہ کام جو بہت بڑا جو سوکھ ہے وہ آخرت کے تعبیر کرتے ہیں دنیا میں اور یہ کافر جو ہے وہ دنیا کی تعبیر کر لیتا ہے بالکل ذکر اس کے تو ان کا یہ ان کی زندگانی کے اور ان کے مقصد کے خلاف ان کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسے آدمی نہیں ہوتے کہ وہ ان کو کوئی یہ بہت باخلاق لوگوں سے حدیث میں شریف میں آیا ہے کہ یہ ایک دیہات تھا وہاں دور سے اور لشکر دوسرے دور دور جاتا تھا دیہات کرتے کے واسطے اور وہاں سے گزر جاتے تھے اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہم لوگ قریب میں یہیں سے جاتے ہیں دوسرے جگہ اور ہمارے یہاں نہیں آتے، کیا بات ہے؟ بہت آپس میں خود غور کیا کہ یہاں سے ایک آدمی نے ان کو پانی پلایا ہے مشق سے، کبھی نہیں آئیں گے یہاں، کبھی یہاں کا احسان نہیں، آپس میں سب طے کیا کہ کبھی یہاں چڑھائی نہیں کرے کبھی کیا اس بات سے کہ وہ یہ پانی پلایا احسان مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹریول کرنے والے اور احسان ماننے والے انبیاء علیہ السلام ہوتے، سب سے آ کر مسلمان ہو سب آ کے خوشی سے برضا اور رغبت بخاری میں حدیث ہے۔ تو ان میں کوئی چیز ایسی کہ دنیا والوں کو نفرت ہو اور انتباہ ہو، یہ ایسے اخلاق ہوتے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ آخرت کو بتلاتے ہیں، یہاں کے زندگی میں تصرفات کرتے ہیں، یہاں
ثواب خدا کی طرف سے وہ ہے نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا، کہے کہ یہ ان کو یہ خود اپنی طرف سے یہ تو ضروری خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے، خدا کے سب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں احکام ان کے واسطے سے بھیجتے ہیں تو وہ احکام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے کو بتاتے ہیں، جنت کو بتاتے ہیں، دوزخ کو بتاتے ہیں، اس طرح سے یہ ہے کہ نماز کو، زکات کو، حج کو، یہ سب یہ سلوک اور آدمی کی جب بہت سے قیدے ہوگی تو آدمی یکر بند ہو جائے گا، اور قیدے نفس کو ناگوار ہوتی ہے، آزادی کے خلاف ہوتی ہے، اس واسطے یہ لوگ بہت بھرناتے ہیں، ابتدار بھرناتے ہیں کہ صاحب کوئی چیز کوئی حکم ہی نہیں ہے، بالکل ایسا بلوسان نہیں ہے، طرح کا سزا بالکل کوئی حکم نہیں دیتا، اور حکم ہے تو اپنے نفس کے موافق حکم ہے یہ جو اس واسطے جو چیزیں کرتے ہیں وہ سب رفت کے موافق، تو اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ عبادت ان کی وہی انہی کے لفظ کے موافق ہے، اور معبود بھی ان کا انہی کے لفظ کے موافق ہے، اس واسطے یہ ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ایسا ہوگا تو اس سے لوگ دشمن ہوں گے، اور وجہ سے کچھ نہیں، اور اس کے بعد جب کہ لوگوں کو یہ ہے کہ جب محبت ایسی آخرت کی جب ہو جاتی ہے تب اس سے زیادہ کوئی دوست ان کا نہیں ہے۔ صحابہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، جیسے قربان محمد بہت بڑے اولیاء ہوئے مگر صحابہ کو اس لیے میں نہیں مانتے تھے، یہ اس واسطے کہ حضور کو تشریف رکھتے تھے اور حضور کے فیوز و برکات کو وہ لوگ دیکھتے تھے، تو جہاں اللہ جس کی جتنی استعداد تھی وہاں تک ہر ایک کو پہنچایا، اور وہ دولت جو رسول اللہ کو ملتی ہے یہ انبیاء کے ذریعے سے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے، ایسی دنیا ہزاروں دنیا کو وہ ٹھکرا دے کچھ سمجھے نہیں، جس میں صحابہ گئے ہیں اس کو منسوخ جیسے فارس میں گئے صحابہ تو وہ سب فرش سے سب بچے ہوئے تھے رسم کے بچے ہوئے تھے، اور وہاں داخل ہوئے دربار میں اس نے ڈیزوں سے اس کو ہٹانا ایسے ہٹایا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے حریر کے ساتھ منع فرمایا، اس طرح سے وہ سب عجب لوگ ہیں، پر یہ کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا ہے اس کے استعمال سے کوئی بات ہمارے لیے یہاں دنیا میں، تمہارے لیے دنیا میں یہ ریشم ہے، آخرت ہے نہیں کچھ، اور ہمارے لیے ریشم آخرت یہ تو صحابہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہے یہاں پالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے خود کو، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سب اس سے جس کو جتنا حصہ ملتا ہے وہ تو نہیں زیادہ دنیا سے وہ مستقبل ہے، دنیا سے دنیا اس سے سب سے زیادہ دنیا انہیں کو ملی، صحابہ کو جس قدر فتوحات ہوئے بعد والوں کو وہ نہیں، جو عزت ان کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے قل اللہ عزت والے رسول والمؤمنین اللہ کے نام مناظر ہونا، تو یہ ان کو مال ملا جتنا ذاتی حقوق کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، عزت کے لیے بھی فرمایا، اطاعت کی عزت بھی انہیں کو لیے، اور یہ ہے کہ خزائن آسمان و زمین کے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے مومن کے لیے، تو اس سے رہتے ہوئے دنیا ملی کسی کو اس سے صحابہ سے زیادہ، عزت ملی کسی کو صحابہ سے زیادہ، مگر اس کے سب کا امت کا اتفاق ہے کہ ایمان میں سے ہے، وہ ہے طاقت میں نہیں، وہ بات یہ لوگ اولیاء اور یہ کہ جتنا ایمان ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنا حسنات مجید کے خزائن اس کے لیے یہ کر دیے، بہت رہ گیا تو انہوں نے دنیا کا کچھ ہے وہ نہیں لگایا، وہ دنیا کو ہے، اس واسطے جب قلب میں دین آ جاتا ہے اللہ سے محبت آ جاتی ہے تو دنیا وہاں گزر کیسے سکتی ہے، وہاں گیا دنیا باوجود کہ دنیا تھی سب کچھ عزت تھی سب بہت ہے، مگر یہ کہ اصل دنیا تو یہ ہے کہ قلب میں ہو، اگر باہر کا ہے وہ دنیا تو اور وہ معین ہے اسے ہے وہ دنیا کی جو ضرورت پڑتی ہے، دنیا جو مضموم ہے یا منع ہے وہ یہ کہ جب قلب میں میں نے کہا کہ بہت محسوس ہوئے
अरे मैंने कहा कि अब खुश है तुम्हारे लफ्ज से मुआफिक हो, उसके बाद गाली देने लगे है कि तो उसके बाद आगे गाली देने लगे। ये मैंने कहा कि ये जेब में अगर पैसा हो तो कुछ हरज नहीं, ये जेब में रुपया हो तो कुछ हरज नहीं, रुपया कोई काटता थोड़ा है, कोई ये अच्छे चीजें कपड़ा खाना पीना ये सब तो इस रुपये से होता है, मगर ये कि दिल में न होना चाहिए कि रुपया से दिल के अंदर रुपया घुस जाए ये कीजिए तो ये बुरा ये, और संदूक में रहे और बहुत खुश हुए। कल आप बाजार में कहते फिरे, मैंने कहा ये इस वक्त बात तुम्हारे लफ्ज पे मुआफिक हुई है, इस वास्ते ये बहुत मुश्किल है कि ये जेब में रहे और संदूक में रहे और दिल में न रहे। ये सहाबाई कराम की और उन्हीं लोगों के साथ थी कि तुम्हारा फतूहात पर फतूहात होते चले जाते थे, तुम्हारी ये खुदा की तरफ से तवज्जो उसकी एक साथ गली हटी थी तो बढ़ते रहे। इस वास्ते कि वो दौलत ऐसी है ईमान की और कुर्ब की उसके सामने दुनिया ये क्या है देखने से भी सब कुल दुनिया और यहाँ की इज्जत है कि जन्नत के सामने और जन्नत के लज्जात के सामने तो कोई ये दुनिया है क्या चीज। तो उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से ये दुनिया को और आखिरत को पहुंचाना तो दोनों का तकाबुल में उनको खूब मालूम हुआ थे। इस वास्ते नजर इत्तेफाक उसके लिए आपको वो चीज हासिल नहीं, इस वास्ते आप इत्तेफाक कैसे करते हैं। यह बड़े पीर साहब का किस्सा है कि बड़े पीर साहब के सामने एक किसी ने चीनी आईना पेश किया था, तो वो रख दिया तो खादिम को दे दिया कि ये जब हमको कभी कभी ला के देना, हम इसको ये देख लिया करेंगे। वो देखते वो तो उठा ही नहीं करते, काम ही ये है कि आदमी देखता बस। एक दफा खादिम थे तो गिरा कुछ हजरत डरा हो कि हजरत खफा हो कि निगाह कर दिया, हजरत कदा हजरत कादिर की गाड़ी पर बस उसने कहा कदा आई रहे, पहले लफ्ज लाया अब कदा आई रहे सीधी शिकन कदा इलाही से तेरी आवाज। जब कदा का लोग सुना हो तो पानी हो गया कि कदा के पीछे जो चीज दुनिया में होती है कदा कदर से होती है। और फरमाया कि खूब शुद्ध अखबार खुद गिरी शिकन ये है बड़ा अच्छा हुआ खुद गिरी का सबब जो था बहुत खुश हुए कि खूब शुद्ध अखबार खुद गिरी शिकन ये। तो ये जिन चीजों से ये है कि खुदगिरी पैदा होती है जैसे माल से और चीजें के ये तो ये लोग तोड़ देना चाहते हैं कि वो मोहब्बत जो है ये सब चीजों को सबका मुखात को तोड़ देती है, खत्म कर देती है। ये इसके तो मुसलमान ये नहीं हो सकता है कि उसके दिल में आखिरत का एतकाद है और ये अकीदा जाजिम है, राशिक है, अकल है, और उसके साथ साथ ये दूसरा के ये दूसरी जो चीज है दुनिया ये उसको वफानी चीज है, जाहिर उसकी चीज है बिल्कुल वो इसकी हकीकत है। उससे दुनिया को आखिरत के साथ वो निस्बत नहीं है कि एक कतरे को समुद्र के साथ है, है जो कतरा समुद्र का है समुद्र के साथ वो कितना ये कतरे का, मगर फिर भी इन दोनों में कोई निस्बत है। इस वास्ते जो भी फानी हो समुद्र भी फानी है और वो कतरा भी फानी है, तो कुछ निस्बत इन दोनों में है। और ये आखिरत और दुनिया में वो भी सोचते थे इस रास्ते की आखिरत जो है ये है बाकी और दुनिया है फानी। बाकी और फानी में कोई निस्बत नहीं, फानी में तो निस्बत हो सकती है और ये फानी में और बाकी में निस्बत नहीं हो सकती, कोई मालूम नहीं कर सकता। ये अब ये जिस जात ने इन चीजों को बताया है ये वो लोग कहते हैं कि जिनसे जवाब से कि इस किस्म का काम हुआ है कि उन्होंने ये किया कि इन चीजों को जो चीजें की ऐसे अकाज को ऐसे अकाज हक्का को जो बताया है तो यह है कि वो कैसा कुछ उनका वजूद कैसा कुछ बाबरकत ये सहाबा से पूछ सकते हैं कि सहाबा को कैसे मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे है कि दिल के तह के अंदर पता ये सबसे बड़ा अमल उनका जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से यह है और जिहाद वगैरह ये सब चीजें जो है अमाल वो तो है, ये सबसे ज्यादा उनका अमल जो है मोहब्बत रसूल सल्लम की है कि औरत और मर्द जितने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर सब के सब उसने चूर से यही मोहब्बत है उसके लिए अल्लाह ताला के निजात का जरिया है। तो हुजूर शफी हैं सब उम्मत के लिए मुजरिमीन करे, तो ये सबसे बड़ी चीज ये इनके शफाअत के लिए मोहब्बत रसूल
تو یہ جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مقصد سب سے بڑا کام یہ ہے. اور یہ ہے یہ لوگ یہ ہے کہ سال پر بات ہے کہ لہو ہے اللہ منتہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں کہ حضور کے لیے کہ ہمتیں ہیں کہ بہت سی ہمتیں ہیں اور بڑی ہمت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. بڑی ہمت جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات صفات کی سیر کرتی ہے اور ہے تو اس سے تو کوئی انتہا ہے مگر یہ ہے کہ کیا اور حضور کے جو حضور کی ہتھیلی ایسی ہے اور حضور کی داد اور یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ سب یہ بہت سے دریا سے بھی زیادہ تیز ہو جائے کچھ بھی چلنے لگی ہے. ہمت الصغریٰ اجل من الجہر کی چھوٹی ہمت جو ہے جہر سے زیادہ بڑی ہے اور بڑی ہمت کا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ جو ذات کی ایسی ہو اس کے ساتھ ہے تعلق عقیدت کا اور محبت کا یہ کیسا کچھ ہوگا وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. یہ اس کو صرف اس طرح سے یہ مثال کے طور پر یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مشاق کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے تھوڑی محبت کچھ ہوئی ہے تو اس کے انداز لگا سکتے ہیں اس سے کہ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے بہت درجات ہیں. اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس کے محبت یہ بیان نہیں کر سکتے آگے سے بیان سے مگر یہ کہ مثال سے اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ بشاق کی محبت ہو جاتی ہے کہ ان سے خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور خدا کے محبت اور ایمان ان سے آتا ہے. تو اس واسطے کہ یہ اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کے کیا مگر یہ ہے کہ یہاں سے کچھ بے خودی بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی گر پڑتا ہے مگر یہ کہ وہ سب کے سب اسے کوئی ایسا یہی ہے کہ محبت کامل اور پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ کوئی ایسا نہیں. ہمیں دیکھا کیا ایک آدمی حضراتی تھی ہم لوگ اسی طرح بیٹھے ایک آدمی حضرات میں تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بیٹھے تھے سب لوگ بیٹھے وہ جست کر کے وہ حضرت کے اوپر گر گئے تو وہ قلمدان اور سیاہی ہو رہی سب کاغذ سب مگر وہ کچھ حضرت بولا ان کو نہیں فرمایا کیا تو سمجھتے تھے کہ محبت اور پھر وہاں سے وہ جست کیا یہ چل کے نہیں آئے جست کیا جست کر کے تکیے سے اسے تکیا تھا یہ لگا ہوا بڑا اور اس سے تکیے کے باہر ہو گئے تو گود میں گر پڑا اور اس کے بعد یہ حضرت نے اس کو سوال وال لیا کاغذ تو پھر جب کیا پھر اپنے جگہ آ کے بیٹھ گئے چل گئے ہیں تو ہم نے سمجھا کہ یہ چلنا نہیں ہے یہ جذب ہے. پھر یہ آدمی کہتے تھے کہ جذب میرا ڈفرینس سے زیادہ جذب میں اس سے تو کا جانا جذب تو کیا سمجھو یہ ہے جذب یعنی وہ چل کر کے یہ چلتے 2-3 قدم چلنا پڑتا ان کو یا 4 قدم تک جا کے حضرت کے بعد پہنچے اور کود کر کے یہ ہے وہاں پر یہ پہنچ گیا اور پھر جب کیا پھر آ کے جہاں تو وہی آدمی بیٹھ گئے. ہم لوگوں نے دیکھا بہت اچھا معلوم ہوا بہت یہاں یہ کام معلوم ہوتا ہے یا ہوتا ہے یہ سمجھا یہ کام ہوتا ہے یہ کاراج جو ہے تو مردہ چنے چلے کہ بھائی تم خوب سر کر رہے ہو یہ خیر آپ کو نہیں کیفیت ہے مگر تم کو کیفیت ہے تم کو تو دیکھ لیا ہم نے کہ اس قسم کی چیزیں بھی یہاں ہوتی ہیں اس سے تو یہاں سے انہوں نے جب کیا پہنچا اور صحابہ ہوش میں حضوری کے پاس بیٹھے اگر صدیق ہوئے حضرت عمر بھی اور یہ اور کی کیفیت ہے کہ قلب کی کیا کیونکہ جس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ استقامت کے ہے اور پہاڑ کیا کہو کہ پہاڑ پر چلا دنیا وجود بھی آئی آپ کی وجہ سے تو پہاڑ میں کیا چیز ہے ہماری مثال تو استقامت میں پہاڑ اوپر ہوتی ہے مگر یہ کہ چونکہ ہے کہ وہ 3 استقامت کی ذات برکات میں تھی تو وہ حوصلے کا وہ بھی ان کو ملا تھا کہ حوصلے ہم جو اس قدر ذرا سا وہ کر
कर जाते हैं तो हौसले की कमी की वजह से, तो वहाँ तो जो चीज बड़ी थी उसका हौसला भी बड़ा था, इस वास्ते वो कुछ इसलिए वो सब कुछ अंदर अंदर होता था है, मगर ये जाहिर होना नहीं पाता था। इसके असर सबसे ज्यादा ये हजरत से सुना है कि सबसे ज्यादा ये है कि पास और मुसाहिब हवाले से वजीर बन करके शैतान बैठते इधर उधर, मगर इनसे सबसे ज्यादा और हजूर को जो है देख के हंसते थे ये और सबसे ज्यादा, मगर हंसते थे यानी यह है ये कि वो हंसना कैसा होता होगा, वो रोने से कहीं बढ़ करके ये अजीब रास्ता है। तो साहबा कहते सब हम बयान नहीं कर सकते कि साहबा का क्या हाल था, इस वास्ते कि वो हवाल हमको नहीं सबक इस तरह उम्मत का इजमा है कि साहबा सब चीजों में उम्मत से बढ़े हुए तमाम अवलिया से किसी उम्र से नहीं बढ़े हुए साहबा, इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के मुहाफिज थे, हुजूर की जात के, हुजूर की तालीमात के, सबके मुहाफिज पूरे थे, ये कि जात के भी मुहाफिज थे कि कोई उंगली उठा करके नहीं दे सकता था। मुहाफिज से जात बाबरकत के ये हिफाजत है, जात बर्बाद के ये जरूरियात दीन में से तो जात के भी मुहाफिज थे और तमाम तालीमात के उसके तमाम जो कुछ कुरान के भी मुहाफिज, हदीस के भी मुहाफिज, हर तालीम के वो तालीम जो हम तक पहुंची है वो सहाबा के जरिए से पहुंची है कि कृष्ण हुए सब चीज देख रहे थे, ये उन्हीं का काम था। दूसरे आदमी जब हुजूर को देखते तो वो होश ही में रहते, वो तो खत्म हो जाते, यानी खत्म हो जाते, वो तो बुजुर्गों को देखा तो मजदूर हो जाते हैं। ये लोग क्या मैंने जब कहा था कि मोहब्बत और चीज है और मार्फत और चीज है, यह कि मोहब्बत में तो एक आदमी जो है कि वो तभी भी बातें नहीं रहती, जब मोहब्बत जो बढ़ेगी तो शुक्र पैदा कर देगी, चाहे शुक्र पैदा उसके तभी भी बातें नहीं रहती। और यह मार्फत जो होती यही आदमी सहाबा जो है यह उम्मत से मार्फत से बढ़े मार्फ है, तो किया कि जब मार्फत रहती तो आदमी है सब चीज है एक ठिकाने से उसकी होती रहती है। तो मोहब्बत के सामने मार्फत के सामने मोहब्बत एक लौंगी आदमी है, मार्फत कहीं रही हुई है मोहब्बत की, ये इस बात से सहाबा जो होश में रहते थे मार्फत से दूसरे मार्फत से और ये मार्फत की आधार उसने सदाबंदी किया, इसकी मार्फत से कर दिए कि हम इसको हमारे साथ कोई चीज नहीं है ऐसी कि है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की हुजूर साहबा के हालात की कि हम आपको मार्फत करा रहे अब ऐसा हमारा बयान इसके पास हम इसको कह नहीं सकते, मगर जितना कह सकते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने इस जवाब को अंबिया अलैहिस्सलाम को यह अपने वजूद के पहचानने के अपने वजूद के है ये वजूदात जो है ये है आसमान जमीन और ये मखलूक जो है ये किसी अबस पैदा नहीं है, इनका कोई खालिक है, इनका कोई मालिक है, उसके कोई अहकाम है, इसलिए ये लोग आते हैं तो सबसे बड़ा काम यह इनके जिम्मे होता है, सबसे बड़ा मनसब इनको आता होता है और वो उसके लिए तो वो उसके उसी के इब्तला के तकवील के लिए इब्तला पूरा हो जाए शैतान भी होता है और शैतान होता है, नफ्स होता है, तो नफ्स तो ये आदमी की सिफत है, उसको काबू कर लेना तो ये कोई चीज अपनी चीज है, उसको जरा समझा लिया इसे तो भी अगर कर लिया इसमें ये फायदा होगा तो नफ्स तो अपनी चीज है, उसको काबू कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर बाहर का जो दुश्मन है वो उसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते इब्तिला की तकमील के लिए ये शैतानों करो ये था कि दुनिया है ये जितनी इब्तिला की सूरत है सबसे तो पूरा ये इब्तिला इसी तरह से होता है कि कोई चीज दूसरी खिलाफ अगर आप फरिश्तों में कोई कुव्वत मुजाहिर नहीं है तो वो यह कि इबादत करते रहते हैं, कोई है कि तस्वीर में है, कोई तकलीफ में है, कोई किसी तरह मुख्तलिफ बात है, कोई उनसे माफियत ही नहीं होती, कोई है ही नहीं दूसरी चीज
تو وہ بڑے لوگ ہیں، معصوم ہے، اللہ کا بنا، مگر آپ جو ہے کو جو ہے دیا گیا ہے نفس اور یہ تو ہے اس میں رہ کر کے اللہ کو پہچانا، آپ کو پہچاننا اور اس کی مخالفت کرنا، اور سب سے بڑا یہ کہ شیطان کی مخالفت کر، شیطان کو پہچاننا، نفس کو پہچاننا اور اس کی مخالفت کو پہچاننا، مخالفت کرنا پورا، تب جا کر کے یہ سیر جو ہے کچھ تمام ہوتی ہے. یہ سیر جو ہے کچھ پوری جب ہوتی ہے کہ سب عقبات سے نکلنا، سب سے ہو رہی ہے کہ یہ اپنے جو ہے یہ اپنے جو اندر جو عقبات ہیں، گھاٹیاں ہیں، ان سے نکلنا آسان ہے، ان سے نکلنا، مگر باہر کا دشمن جو ہے اس سے مقابلہ کرے اور اس سے بھی اس کو پیش ہونے نہ دے، تو یہ مشکل کام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کہ ہمارے ہم تو معصوم ہیں، ہمارے پر اس کا زور نہیں چل سکتا، اس کا زور نہیں چل سکتا، مگر یہ تم کو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے توسل سے اس سے بچ سکتے ہو، شیطان سے اور نفس سے، ان سے ہمارے ہی ذریعے سے بچ سکتے ہو. اگر یہ ذریعہ سے استعمال لیے رہے گا تو تم پر یہ حاوی اور غالب نہیں ہو سکتا. حاوی اور غالب جب ہوتا ہے کہ جب ادھر توجہ نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص کہتے تھے کہ میں مجھ سے کچھ آج کل مجھے مجھ سے کہتے تھے کہ میں گیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حسرت مجھ سے چھوٹتی رہی، کوئی حسرت تھی اس کو کہتے تھے یہ حسرت مجھ سے چھوٹتی رہی. بلکہ جیسے میں نے کہا وہ بالکل ختم ہے. تو یہ ہے کہ توسل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ امت کے لیے زبردست کیا ہے، دنیا میں حسرتوں سے چھوٹنے کے لیے اور آخرت کے ہی اللہ تعالیٰ کے اسے فقر سے چھوٹنے کے لیے وسیلہ ہے. وہاں بھی آپ وسیلہ ہم نے دیکھا کہ اگر ملالہ کیا یہ کہ ایک آدمی آئے تو ارے عزیز سے اٹھے تو گئے بچے مسالہ ان سے کچھ پوچھ رہے، ارے میں نے کہا یہ تو اب یہ پکڑ گئے. میں سمجھا کہ اب یہ چھوٹ نہیں سکتے، اور میں نہیں واپس گیا تو میں ذرا آگے بیٹھا تھا سر اور اس کو سوال جواب ہونے لگا. میں نے کہا اب یہاں سوال جواب یہ بچ نہیں سکتے، یا پھر کسی کو دیکھیں گے آپ جائیے. بس ایک خادم تھا وہ تو ہم لوگ جانتا تھا، وہی رہتے ہم بھی رہتے وہ بھی رہتا ہے. اس نے پڑھ کے جا کر کہہ دیا کہ یہ بڑا آدمی کے بھائی مجھ سے میرا نام لے تھا ان کے بھائی مسئلہ جہاں یہ بیٹھے ہوں گے تو آپ میرے پاس میرے کے ساتھ چھوڑیے. تو میرے سمجھ میں آیا یہی وسیلہ کہ یہ ہے کہ جہاں کوئی آدمی کسی کے گرفت ہوگی تو اگر وہ ہو گیا وسیلے سے یہ ہوتا ہے گرفت ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے اور اس طرح سے وسیلہ کام ہوتا ہے. بہت ہے وسیلہ زبردست ہے، وسیلہ ہے اور سب سے بڑا وسیلہ ہے اولیاء کا بھی وسیلہ ہے اور انبیاء کا وسیلہ سب کا وسیلہ. سب سے وقت سے زیادہ ہم لوگ اس وسیلے قائل ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے کامیاب وہاں نہیں ہو سکتے. اللہ کی ذات ایسی بڑی ہے کہ وہاں اعمال جو ہے یہ ہمارے کیا کام آتے ہیں. یہ مگر یہ ہے کہ وسیلہ کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ سامان ہے. یہ لوگوں کا جو خیال ہے یہ غلط خیال ہے. ہم لوگ بہت زیادہ اس کے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بحب ہے وفیدار شادی کی راہ صفا سوارا سجی برپائے مصطفیٰ خلاف پیغمبر کثیر گزیر کی ہرگز منزل نخا حضرت یہ ہے تو فرماتے ہیں کہ وفیدار شادی کے راہ صفا جو ہے شادی گمان مت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ مل سکتا ہے اور خلاف کوئی پیغمبر کے کرے تو یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ راہ گزیر کے ہرگز منزل نفا حضرت غریب بحرجز مرد داعی نرف تو باسد کے جمبال راعی نرف. ہمارے
لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ محققین غلط کہتے ہیں. محبت سے ہے محبت بہت بڑے محب ہیں, کامل محبت یہ رکھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی ان کا طریقہ ہے کہ یہ بھی ہے کبھی بنتار شادی کی راہ صفا سوارت جز بر پڑے. اس کا یہ کیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ اتباع ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جو ہے وہی اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ ہے کہ وہ بندار شادی کی راہ صفا سوارت جز بر پڑے صفا. یہ اس کو اتباع جو محبت کے ساتھ اتباع کرے تو یہ کہیے یہ کم پہچانا جاتا ہے. وہی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ ہے کہ یہ کچھ کوئی آدمی ہے, کوئی قابل آدمی ہے, کیونکہ یہ ہے وہ پہچان نہیں سکتے اس کو. وہ ایسے جو کم درجے کا آدمی ہے اس کو آپ پہچان لیں گے کسی طرح سے, مگر جو ہے کہ وہ جو قابل ہے اس کو آپ نہیں پہچانیں گے اس واسطے کہ وہ اس طرح سے ایک آدمی حضرت علی صاحب کے گئے جا کر کے بیٹھے اور کچھ قلب کی طرف ہوتے ہے. یہ کیا کرتا ہے جنا ملازم وہ نہیں پڑھتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ کہاں یہ آئے سب کا حضرت لاطت خرو بوئی تنخواہ بوئی تو دوسرے کے گھر میں تو بغیر اس کی اجازت کے بعد داخل ہو. یہ قرآن سے کہا کہ یہ بیٹھ جو قلب میں یہ گھر ہمارے گھر میرا گھر ہے, اس میں بغیر میں اجازت کیوں یہ سر یہ کر رہا ہوں میرے زیادہ ان کو کہ یہ آج کے خلاف ہے. یہ کہ ہمارے گھر میں چھاپ کر کے کوئی ہمارا راز معلوم کرے کیا کر رہا ہے, اسی طرح قدر یہ کیا کر رہے ہو. اور اس کے بعد کہا کہ تم معلوم ہے تمہیں اگر ہم اپنی پونجی چھپانا چاہیں تم کتنی کوشش نہیں ہوئی. یہ برباد کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی نسبت کو ایسا کر لیں کہ تم کتنی لاکھ کوشش کرو تم کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ ساتھ نسبت یہ باتیں تھے کہ ہم جب ہمارے پاس سادات آتے ہیں تو ہم اپنے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے, ہم بزرگوں کے ادب سے ہم اپنے کو نسبت سے خالی کر دیتے. یعنی یہ شخص جو صاحب نسبت ہے اپنے سے ایسا خالی اپنے کر لیا کہ وہ پتا وہ دوسرے کو نہیں کہ صاحب نسبت ہے. یہ بھروایا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کہ یہ چیز ہے بزرگوں کی. میں بیان کرنا چاہتا تھا یہ کہ محبت ایسی چیز نہیں ہے, یہ ہے کہ وہ صرف معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو پہچان سکیں, وہ بڑی چیز ہے. اتباع کے ضمن میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے, پسند نہیں, اس کا نام دوسرا ہوتا. یہ محبت کو لوگ یہ ہے کہ ایک بدنی چیز سے ویسے یہ آپ گرے سڑ سے گئے تو بدن گرا, آپ بدن گرا تو محبت بدنی چیز نہیں ہے, وہ تو قلبی چیز ہے. آپ اثر کسی کوئی مجبور آپ گر پڑے تو خیر یہ محبت کے اثر سے آپ گر بغیر یہ کر رہا ہوں کہ بدنی چیز ہے. اور یہ کہ اس میں یہ کہ قلب پر اثر ہے مگر دوسرا پہچان نہیں سکتا ہے کہ قلب پر اثر ہے کہ نہیں ہے. یہ سمجھ کے ہمارے اکابر کسی کہ وہاں لوگ یہ روتے تھے دھوتے تھے یہ سب کچھ کرتے تھے دیکھا جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ وہ معلوم ہم کہ وہ باتیں ویسے کر رہے ہیں, خطے سے لکھ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اور دوسرا آدمی کچھ رو رہا دھو رہا سیکھ رہا ہے اور بالکل ساکن تو یہ تو وہ انہیں کا اثر تھا جو یہ حرکت کر رہے تھے, یہ انہیں کا اثر. مگر یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے ابھی یہ صرف مقصد ہے اور وہ بہت دور پہنچے ہوئے ہیں. مگر یہ کہ راز سے ہے بچوں کو ایسی چیزیں بھی دی جاتی ہیں تاکہ مقصد میں جا سکے, کھلونا ولونا اور مٹھائی دی جاتی ہے. یہ تو اس طرح سے یہ کیفیات بھی ان لوگوں کو ملتی ہے, مگر وہ کیفیات جو اکابر کو ملتی ہے وہ کہیں زیادہ ہے. وہ یہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بزرگ تھے مسجد میں داخل ہوا بایاں پیر بایاں پیر اتفاق سے یہ ہم دایاں پیر داخل کرنا چاہیے مسجد میں, بایاں پیر داخل ہو گیا کہ غلطی سے بد بخش ہو. اتنا اتباع فرائض کا واجبات کا اور چیزوں کو کتنا اتباع کرتے ہوں گے. یہ ہے کہ یہ کہیں کہ مستحبات کا حصہ اتنا اتباع کرتا ہے وہ سب سے ان کو ایک دوسری چیز حاصل ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ سے فجر کی نماز میں برابر جاتے تھے, برابر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. مؤذن معلوم کیا ہوا, مؤذن نے یہ کیا کہ تو یہ کہ جماعت کھڑی ہوئی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद से कहा कि वो शेख का अदब नहीं करते। ये मालूम नहीं क्या ये है कि ये वहाँ नालिश की ये क्या इसके वजह कि ये मस्जिद जो है हमारा लिहाज नहीं करता है तो खड़ा हो गया होगा। मस्जिद इसी तरफ से होते हैं क्या बस वहाँ से होते हैं कि शेख का अदब करो बराबर। तो पाबंदी के साथ जाते हैं। जब कोई पाबंदी के साथ इमाम का तो खैर लिहाज करना ही चाहिए, इमाम है और ये मुअज्जिन उस दर्जे का आदमी नहीं है। और जो मुक्तदी पाबंदी करते हैं अगर वो ना आए हाँ मालूम हो गया है तो उसमें उनका लिहाज करना चाहिए। 1-2 मिनट देर हो जाए तो ये कोई इसका कोई ये नहीं कोई शरीयत है इसका कोई लिहाज देर हो जाए तो ये घड़ी घंटे से जमा खुद साथ से उस वक्त घड़ी ये जो लोग हुजूर की तरफ से ये बहुत ऐसे मलूल और रजीदा हुआ है तब आप भेजा है कि वारंट इनके लिए ये कहा कि हुजूर की तरफ से वारंट आया कि शेख का अदब नहीं करते हो। जैसे कि शेख हमारे शेख अब्दुल कुद्दूस कहा कि एक शख्स थे वो जरा इब्तिदा में मुखालिफ थे। मैं जो खलीफा हूँ बहुत बड़े हम तो लोगों ने कहा हम लोग जाते हैं तो आपका मिजाज पूछते हैं वो और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे शेख है जो है अच्छे हैं कुछ लफ्ज आपके निस्बत मकरूह का देते हैं नचनिया में अच्छा करते को बहुत दिनों तक इन लोगों ने सब्र किया शेख को पहुंचा नहीं और उसके बाद एक कर दिया अच्छा से जाके ये कहता ना कि वो नाश्ता लेना चाहता जाके उन लोगों ने कहा कि शेख ने ये फरमाया तो उसी वक्त उस करके नाश्ते उस है तो उसने और नाचने लगे नाचते सारा लगता इसी तरह से और लोगों ने कहा कि यही क्या हो रहा है और जुब्बा कुब्बा से पहने हुए रास्ता कि ये उनको तभी भी नहीं कि रास्ता है कि गैर रास्ता इस तरह से पहुंचे गंगो फरमाया कि ये है कि आप क्यों नाचते मैं तो नाचता हूँ आप क्यों नाचते या आप क्यों नाच रहे तो मौलवी इन चीजों के ख्याल नहीं है कि कोई नचा रहा है तो आप नाच रहे अरे मैं आपको इसी तरह मुझको मोहब्बत अल्लाह की नचाती है तो मैं ये क्या साफ साफ मालूम हुआ कि ये हो सका आपको ये हुई इसी तरह समझिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनायत जो है जो हुजूर के फरमान का इंतजार करते हैं हुजूर के सुनन पर चलते हैं तो हुजूर के मुखिद हैं और आशिक। हाँ ये आखिर ये बताइए कि यह है कि ये सुनन जो है मोहब्बत की दलील नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुनन है जैसे कि वह दाहिने पैर ये मस्जिद में दाखिल कर बेहोश हो गए दाहिना पैर दाखिल करना चाहिए और जब निकले तो बायां पैर निकालना चाहिए। ये सुनन है सब किताबों में है तसव्वुफ के लिखे हुए हैं और ये जो बड़े बड़े अकाबिर लोग हैं ये इसी का इसका इत्तिबा करते हैं। एक आदमी ने कहा कि मैं फला आदमी को मुझे कहा कि फला आदमी आए हुए थे तो मैंने उसको देखा कि ये तो मैंने कहा भाई इन लोगों से संभल के रहना चाहिए। कहा कि मैंने देखा कि देखो बायां पैर निकालते हैं मस्जिद में दाखिल करते हैं दाहिने दाखिल करते हैं बस उनको देखा कि सलाह कर रहा है तो करे थे तो मुझे से कहता था कि ये तो मैं समझ लिया कि नहीं तो मैंने कहा कि इन लोगों से कि बहुत लिहाज करना चाहिए। खुद तो नहीं होते हैं खुद इसके पाबंद नहीं होते मगर हम लोग को ये देखते रहते हैं और जरा देख के इससे होशियार रहना चाहिए। ये तो ये रसूल सल्लम की जो सुन्नतें हैं बड़ी भी हैं छोटी भी हैं सब हुजूर के से जो सादिर हुई सब के सब बड़ी इस हैसियत से हुजूर से सादिर हुई है सब बड़ी है मगर ये कि उनमें है कि सुन्नत है जो है कि दरजात सुन्नत में फर्ज भी सुन्नत है ये जो तरीका उस दिन में मसलूक है यही सुन्नत के ईमान है तो ये वो
फजूल ने किया है तो ये वाजिब और फर्ज और ये कि इसमें दर्जे उलमा ने कायम किए हैं, और एक हैसियत तो सब का दर्जा इस वास्ते फजूल से साबित हुआ। तो ये सब चीजें सहाबा जो बढ़े हुए हैं तो इसी वजह से बढ़े हैं कि सब सुन्नतों को उन्होंने महफूज किया, हम तक हुजूर की सुन्नत पहुंची। अगर ये सहाबा न होते या काबिल तो हम तक हुजूर की बहुत सी चीजें नहीं पहुंची थी। अब ये बावजूद तो उलमा मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, मगर हम जाहिल में तो ये क्योंकि वैसे मोहब्बत रखते हैं आप लोग, मोहब्बत ने क्या यहाँ जमा क्यों है, ये वो मोहब्बत नहीं क्योंकि वो मोहब्बत है अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की आप बुलाई कराए। मगर ये कि हो सकता है कि एक आदमी को मोहब्बत हो, मगर यह है कि वो दर्जे का इल्म न हो जो अल्लाह के मोहब्बत का, रसूल की मोहब्बत का और तालीमात का इल्म जैसा चाहिए है उस दर्जे के वो चीज में करें। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है, मगर ये कमी आपकी नहीं है, हमारी कमी है। कोई चीज बगैर के उस्ताद के नहीं आती। तो ये जब ये लोगों ने ये दिन में पहुंचाने में बड़ी मेहनत की है, सर पड़ोसी की तमन्ना है तो सर पैदा कर और पीर खाने की हवस में तो गुजर पैदा कर, ये सब ये बुजुर्गों ने जिन लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जाने की हुए हैं उनको ये उन लोगों ने बड़ी मेहनत जागशाली की दीन से पहुंचाने में और दीन की हिफाजत में बहुत कोशिश की। तो अपने जमाने में कर गए काम, बहुत कुछ किया और मुझे कुछ भी ये तो ये अब भी अगर लोग इस काम को करें तो आप नाता तैयार हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से ज्यादा नहीं कर रहे थे, कोई बात कोई दिखा रहे थे तो वो दूसरा था उसका दूसरा से करे। ये कि आपकी तरफ से सारे नहीं देख रहे, जमाने में बहुत देख रहे हैं अमामुन्नास को रुजू, मगर ये कि बगैर उस्ताद के कोई आदमी कुछ चाहे कि कोई कमाल, खासकर कमाल बातनी, अब ये सब इल्म ज़ाहिरी भी है, जब तक उलमा के पास बैठोगे नहीं, उनसे सीखोगे नहीं, यह तब तक कोई चीज हासिल थोड़े हो सकती है। तो असल चीज ये है कि इल्म की कमी, ये कुछ बहुत कुछ हमको रोक रही है और बहुत सी चीजों में इल्म न होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का इत्तिबा से महरूम रहते हैं। तो है ये इल्म की जरूरत है, वरना ये मोहब्बत मालूम होती है, ईमान मालूम होता है, और वरना तो इससे क्या हमारे आपके साथ ताल्लुक वही रूहानी ताल्लुक, वो ईमानी ताल्लुक जब आप समझते हैं किसी आदमी को तो उसकी तरफ दिखते हैं, मगर इतना काफी नहीं है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ये चीज है ये कि इसी से हम हुज्जत पकड़ के ये भी कर सकते हैं कि जब आप इतना झुकते हैं तो आप और ज्यादा झुकिए और ज्यादा काम कीजिए ताकि काम हो। अब ये बुजुर्गों ने पहले किस तरह से ये गाड़ी यहाँ तक चलाई और हमारे जरिए से ये खत्म हो जाएगी कि यहाँ वहाँ से उस वक्त से सदियों गुजर गई है, इतने बरस गुजर गए, तो इसी तरह से अपने 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 वक्त में काम करते आए, इस्लाम को ईमान को बताते आए और बहुत कुछ। अब यह कि हम देखते हैं कि हमारे ही वक्त में हमारे ही जरिए से ये चीज खत्म हो जाए, हमारे लिए किस कदर नहुसत की और इसकी बात है कि अल्लाह ताला का दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिसके लिए बड़े बड़े मुसीबतें इन लोगों ने झेली, हमारे वक्त में ये खत्म हो जाए कि ये कि आप इसको गवारा करते। ये हर आदमी का इस वक्त जो मौलवी का तो कोई बुजुर्ग हो उसका मुरीद करने का वक्त नहीं है कि मुरीद इसलिए मुरीद क्या चीज है ये अब सबका जो है कि शेख हो वो आलिम हो तो जाहिल हो तो सबके ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को संभालने की कोशिश करे, अपने को जिम्मेदार समझे कि जिस तरीके से हो इसको है ये जो चीज चली आ रही पहले से इसको बाकी रखा जाए और ये रखिया और किया। हम अपने दौर के खुद मुहाफिज हैं, अपने जिम्मेदार हैं। अब बात में आए कि है ये उन पर भी फरीदा आयद होगा ये कि वो इसको करें, मगर ये कि
اسی طرح اللہ کی حفاظت ہے، اتنا محنت کرنا حمید سے محافظ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے محافظ کو پیدا کرتے رہیں گے۔ اس وقت آپ کے دل میں جب آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، تو آپ کے دل میں حفاظت ہے، جو حفاظت ہے ذریعہ ہے وہ آپ ہم پہنچائیے، اس کو کیجیے۔ یہ اسی کے کہنے کے لیے بڑھایا ہوں، اسی کو سمجھانے کے لیے آیا۔ جو آپ میں چلتا رہا تھا یہ بڑی جو اس طرح نہیں آیا، اور یہ سمجھ لیجیے کہ اس لیے نہیں آیا ہوں، یہ تو بہت آسان چیز ہے، یہ کوئی مشکل چیز ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں یہ ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا، یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ زیادہ سمجھایا کہ یہ کہا کہ پیر ہونے سے پہلے مرید ہونا چاہیے، اور جب مرید ہی نہیں تو پیر سے یہ ادھر جا کے ایک آدمی سے کہا بہت ہنسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مریض ہے پیر جب ہوتا ہے جب مریض، مریض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رضا کا ارادہ ہے۔ تو جب ایک چیز ہے وہ اسے ابھی خود مرید نہیں ہے تو دوسرے لوگ اسے کیا مرید ہوں گے؟ پیر جب ہے تو مرید ہو اللہ کا اور مرید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب وہ چیز ہے اور نہیں تو پیر کیا ہے اس کو کیا ہے ایسی چیز ہے، معمولی چیز ہے، بڑی چیز یہ بزرگوں سے چیز چلی آئی ہے، اس طرح سے انکار تو نہیں کریں گے، مگر یہ ہے کہ بات کو سمجھیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اپنی کم درجے کی چیز نہیں سمجھیے، بہت بڑے درجے کی چیز ہے۔ ہمیشہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کام حضرات یہ ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے اس راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کیا فیض پہنچایا ہے، کیا 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 ہے، کہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا تو میں نے سنا ہے کہ گجرات ایک عالم میرے سامنے تھے کہ عالم سے نہیں ہندوستان سے گجرات کے بڑے بڑے ہیں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ گجرات میں استعمال ہے، مکتوبات معصومیہ میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں جا سکتا حضرت معصوم بہت متفق اور یہ سنا کہ مریض اثر میں گجرات میں بہت بڑے ہے ان کے پاس مریض تو ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت کے سامنے ایک بات ذکر کرتے تھے کہ وہ جب بزرگ سے گجرات وہاں تو انہوں نے یہ انتظام کچھ نہیں کیا، ایک باغ میں بیٹھے بانسری اچھی بجاتے بس لوگ ایسی بجاتے تھے کہ یہ صاف وقت آ کر کے یہ بیٹھ جاتے صاف گریے آتے تو آدمی کا کہنا ہے آدمی بھی آتے تھے، بس لوگ بہت محبت کرنے لگے، بہت زیادہ جب ہو گیا بہت بڑے حال کامل قال اللہ تعالیٰ سزا قال رسول اللہ سزا گجرات کو رنگ دیا ایسے۔ اب جا کے کام میں آج میرے پاس آئے تھے تو وہ آئے تھے الہ آباد میں، انہوں نے کہا کام نہیں کیے کہ کام کیا جائے گا تو ہوگا اور نہیں کیا گیا تو نہیں ہوا، اور یہ کہتے تھے کہ کیا گیا تو میں تو ہوا اور ہو جائے گا اور نہیں کیا جائے گا تو کیسے ہوگا، بالکل کیا یہ کہتے تھے کہ کیا کب گیا یہ کیا تھا، یہ تو آپ جو کر رہے ہیں نا اتنے ہی نہیں ہے کام، اتنے کہ آپ اس کام کو اس کے برتنے سے اتار لا اس کام کو بہت بڑا کام ہے تو اتنا نیچے نہیں ہے اونچا ہے، اب ڈال رہے ہیں اپنے اور حوصلے کے اعتبار سے سمجھے کہ اتنے جتنا ہم لوگ کر رہے ہیں اتنے دی جا رہا ہے، بہت بہت دنوں کے بعد جیت گئے اصلیت اور حقیقت سمجھیے گا۔ جب تک کہ کسی آدمی سے اصلی آدمی سے کسی کی نہیں ہوگا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بولے بس جو وقت ہے تو ابھی کا دیا الحمد للہ
صاحب کا بیان بہت دنوں سے چل رہا ہے. الہٰباد جو بیان کرتا تھا اس میں یہ نہایت ضروری مضمون ہے. عائدین کو اور سب صارفین کو یاد رکھنے کے خواہش ہوئے کہ زبردست منافقہ ہے درمیان انبیاء کے اور آدابیہ. اس صحیح مضمون جو ہے بہت زیادہ قرآن شریف میں بیان ہے اور ہم لوگوں نے قرآن شریف کو جو ہے بعض مضامین کو تو اس کو آپ نے کر لیا اور جو کہتے ہیں بعض مضامین جو بہت ضروری ہیں تو ان کو نہیں دیتے تو اس سے بہت اغلاط واقع ہوتے ہیں. اور مضمون جو ہے ذات کی اہمیت سب سے زیادہ اس کو چھوٹی نہیں اس واسطے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. کل بھی کہا تھا اس کو اور آج بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب فرمایا ہے تو کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین سے اسی طرح سے جس طرح سے آج سے ہم نے دشمن یہ لوگوں کو ہم نے تمام انبیاء کے لیے دشمن بنایا. جعلنا لکل نبی کلیہ ہے کہ ہر نبی کے لیے دشمن ہم نے بنایا. ہم نے جب نبی کے لیے دشمن بنائے اور اسی پر ہمارے جب پھر اسے ہر غور کیجیے عداوت سے آدمی کو رنج ہوتا ہے اور انبیاء کو بھی رنج ہوتا ہے. تسلی دے رہے ہیں اس لیے ہم لوگ کرتے رہ جاتے ہیں کہ یہ آج ہی تقریر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج جو ہے تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تسلی کیوں کر ہے اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تو ہر ایک سال اپنے اس میں عجیب غریب ہے اپنے معرفت میں تو یہ بھی ایک شان ہے تو یہ ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ ہے ان کے مقابلے کی طرف سے وہ بھی ایک شان ہے. اس میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرمایا اور اس کے بعد اس کو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے تمام انبیاء کے ساتھ یہ بات ہے. آپ نبی ہے تو آپ کے لیے یہی چیز ہوگی تو پہلے چاہیے کہ دشمن سے ہم نے دشمن بنائے نبی کے ہر لڑکی کے لیے دشمن دن اور تو دونوں قسم کے لوگ جو ہے دو قسم کے ہیں ایک شیطان دل اور ایک شیطان انس. یہ دونوں کے دونوں دشمن سے جو دشمنی دونوں کی تھی مگر جو ہے کہ طور بدلا ہوا تھا. شیاطین کا شیطان الجن سے ان کا طریقہ اور تھا اور یہ تو شیطان الانس سے ان کا طریقہ اور مگر یہ ایک دشمن چھپا ہوا ایک دشمن کھلا ہوا. یہ منافق شیطان جن کے ساتھ منافق کی طرح منافق سے چھپا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے ظاہر نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہ شیطان الجن اور شیطان الجن سے کھل کر کے سامنے آتے تھے آئے گا. تو حضور کو معرفت کرائی گئی ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے اس میں حکمت ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جال ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے اور اس میں فائدے ہوتے ہیں اس میں معرفت ہوتی ہے. وہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انبیاء جو ہے اس حادی کے مطلب اللہ تعالیٰ کا جو اسم حادی ہے اس کے پورے مظہر انبیاء علیہ السلام اور یہ مظہر ہوتے ہیں پورے اس سے. اور دوسرا جو ہے شیطان یہ شیطان ان سے مظہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے مجل یہ اگر وہ نام نہ ہوتا کہ یہ دنیا میں جو کافر ہوتے کہاں سے رہتے ہے یہ کس طرح کا بڑا تعجب ہوگا کہ یہ کہ تو بڑا ایک ہی یہ ہے کہ ایک ہی چیز رہتی صرف فرشتہ نہ ہوتے آپ
अगर एक ही चीज रहती है कि कोई डर लगता रहता और में कोई शैतान रहता है तो फिर आपका इत्तला का कामिल कैसे होता? ये सोचा फरिश्ते होते बिल्कुल फरिश्ते और कोई सवाल आपका न होता, फरिश्ते आपने इबादत करते रहते हैं तो मासूम है इस तरह से। आप ये जो इत्तला काम होता है तो उसी की रहदरी से रहदरी करते, दोनों फरीक रहदरी करते हैं। वो दोनों फरीक में से दूसरा फरीक जो है आपके अंदर है नफ्स, और एक फरीक बाहर का है, वो उसको एक कराओ। शैतान जिन और शैतान इंस को दोनों को एक करता, और यह है दूसरा जो है आपके अंदर है वो दूसरा फरीक है आपका। ये तो ये कुफ्र और फिस्क वगैरह का जो है इसमें मुदल का ज़हूर उसी से होता है। तो कहे का कुफ्र होते अगर अल्लाह ताला के इस मुदल का ज़हूर न होता तो कुफ्र ही नहीं होता आलम में, सब लोग यह मुती होते। मगर अल्लाह ताला जो है अपनी आलम जो है सूर्य दिन लगा है खुदा के ज़ातों से बादशाह तो ये सिर्फ खुदा का जो सिफत है ये खुदा की सिफत और खुदा का इसम जो है मुदिल उसका मजहब है। कुफ्र और फिस्क इस वजह से वजूद में आया है कि अल्लाह ताला, और फिर दूसरा जो इसम है हाजी उसका भी ज़हूर उससे अम्बिया अलैहिस्सलाम औलिया और मुस्लिम फरमाबरदार इससे, और दोनों इसे इसमें में जब ये दोनों ये हजारों किस्म की लड़ाई आपको ये मालूम ही नहीं, ये मालूम नहीं है कि अगर ये आपको ये भेद मालूम हो तो आपको बहुत कुछ, मगर मालूम नहीं इस तरह से। अब हम ये पूछते हैं कि ये है कि कम मालूम कब होगा? आखिरत में जाने के बाद जब मालूम हो तो शैतान को मालूम हो जाएगा, जैसे काफिर मरने लगते सब मुसलमान हो जाते हैं, और आप शरीर में है कि सब मुसलमान है हो जाते, मगर ईमान उनका नफा नहीं देता। लम्बे को ईमान हम मरो बासन, जब हमारे आज़ाब को देख लेते हैं ईमान लाते हैं और ईमान उनका नफा नहीं देता। तो ये कहता हूँ कि ये कब ईमान इन चीजों में गौर कर रही है, बहुत न गौर करने की वजह से इनका सलूक हमेशा ना तमाम ही रहता है। ये जो नेक लोग हैं बस वो पूरे उतरते नहीं तो इस वास्ते आगे है आगे नहीं। इसमें मुदिल को भी सूफिया कराम यह कहते हैं कि ये इसको भी देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको इससे जैसे इस हादी के मजहर होते हैं अम्बिया, खुद औलिया वही है अपने अपने दर्जे के मुताबिक मजहर होते हैं। तो ये जिस तरह से इस मजहरियत को देखते हैं, इसी तरह से दूसरी जो मजहरियत है यह है इसमें मुदिल को उसको भी पूरी तरह से आलम में जो है कि कुफ्र और फिस्क और ये जो हो रहा है तो उसमें ये उसको भी देखते हैं, उससे भी मार्फत हासिल करते हैं। वो मार्फत इस हादी के मार्फत से कुछ कम नहीं होती, उससे होश बिगड़ जाता है लोगों का, ये कि होश बिगड़ जाता है उसका। ये कहो कि अल्लाह ताला के जो असमा है उनके तजलियात सब होते रहती है, मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ होती है। तो वो जब दूसरी तजल्ली अल्लाह ताला के इस हादी के अलावा दूसरी होती है तो उसको वही लोग जानते हैं जिस पर होती है तो होश बिगाड़ होती है तजल्ली अल्लाह ताला के जो है असमा के तजल्लियात जो हैं तो वो सालिकीन बराबर सूफिया कराम उसकी तकरीर करते हैं। वही बतलाया गया कि ये इसमें ये जिस तरह से कि हिदायत हमने उसको बनाई है और हादी बनाए हैं तो हम खुद हादी हैं। जिस तरह ये हमने अपना रास्ता खोला है इसी तरह से हम अपने इस्तिग़ना से दूसरा भी रास्ता ये कर दिया है, कुफ्र को भी कर दिया। उसमें ये कि एक आदमी मस्जिद में जाके दबात में रहा है और दूसरा आदमी जैसे को ज्यादा खाने में भी करे और उसके पत्थर के सामने ये कर रहा तो जो औरफा है उनकी हैरत में हो जाते बाद यहाँ तक कि आपको काम नहीं देती क्योंकि ये आम के आपको काम देती है इस रास्ते के आम को तो वो मार्फत का कुछ थोड़ा सा हिस्सा मिला रही है और जिनको मार्फत का हिस्सा मिला है तो वो बाद वक्त हैरान हो जाते हैं कि हैरान के अंदर आरज़ियत एक किस्म जहानिया मसूलियत मायम तहैर और खामोशी आफाक हम बदस्तूयत ये या तशीफ लाइए ये तो इससे भी उनको मार्फत हासिल होती है। दूसरे काफिर से ये कुफ्र काफिर से जिस तरह से इस्लाम से और मुसलमानों से और अल्लाह का नमाज से रोजे से इससे ये कुर्ब हासिल होता है, इसी तरह से जो अल्लाह ताला के जो दूसरे उसे करते नहीं है उससे बचते हैं उससे और बगैर समझते हैं कि तजल्ली इसमें भी है करते नहीं है उसे
कहे गए ये उससे मुتصف नहीं होते, इससे बदलते नहीं, कुफ्र अख्तियार करे, फिस्क अख्तियार करे, मगर ये कि उर्स जो तजल्ली इससे बुजुर्ग के मजहर है तो है कुफार खुशाक, उससे ज्यादा ये लोग उससे डरते हैं डरते हैं उनका उससे ज्यादा उनसे वो तो कुछ बेफिक्र है, उनको तजल्ली नहीं है, वो तजल्ली उनके कल्ब पर उसकी शांति नहीं है, आवाज है वो है तजल्ली तो दुनिया में सब तजल्ली जाहिर है दुनिया में, यह कोई किसी को यह तो मालूम होता है कि हमारों पर तजल्ली हो रही है, किसी को नहीं मालूम होता है गफलत की वजह से, तो इसलिए वो लोग जो कि इसमें है मुब्तला वो उससे डरते नहीं हैं, वो उससे डरते नहीं, खूब खुश हैं कि हम कुर्ब मकाम, और जो लोग उससे बचे हुए हैं वो उससे तो वो उस काम को नहीं करते, मगर यह है कि कदर डरते हैं अल्लाह ताला की शान इस्तिग़ना से, इस तरह डरते हैं ये जितने मुकर्रबीन सब अल्लाह ताला के इससे अच्छा डरते हैं कि इसके चाह कि अगर पलट में जरा सा तो हम उधर चले जाए, तो ये देखते रहे कि जरा सा नजर उस पर भी उधर चले जाएंगे और देखते रहते हैं। आपको चीज मालूम नहीं था कि आप इतना वो लोग इत्मीनान से नहीं रहते हर वक्त, और ये कि कुफ्र अख्तियार नहीं करते, कुफ्र करते नहीं है, तो मगर ये कि कुफ्र डरते बहुत से अल्लाह ताला से आदमी जिस तरह से नमाज के रोजे के लिए इसके लिए ईमान के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से इस्तिआज़ा कुफ्र से भी और मासी से भी और इसके और गफलत से इससे पूरा इस्तिआज़ा करते हैं, ये इस रास्ते की उसका वो मार्फत उसकी होती है इस दिल की, इस रास्ते में मार्फत इनको ये दोनों की मार्फत होती है, यानी ये वो तो उनको तो न तो मुझे ही की मार्फत है और न इस हादी की मार्फत इस हादी की मार्फत होती तो मेरे चाहे सब करते तो है न मुझे की मार्फत, और अम्बिया अलैहिस्सलाम को इसमें हादी और इसमें मुझे दोनों की मार्फत है, यह पूरी तरह से ये हादी की मार्फत जो है तो वो तो ऐसी कुछ जो होती है वो तो आप जानते ही हैं कि जो है वो अम्बिया के हिदायत से आप हिदायत याफ्ता है, आप जो कुछ आपके पास है वो उसी का फायदा और ये बरकत है, वरना आपके पास क्या होती नया मुर्दम खाना चीजें न कुछ तो जादी हमारी चीज मन चीज थी, ये हम अपने पास क्या लाए हैं यहूदी के तबरुकात है तो बहुत कम रह गए हैं, मगर वो कि वो जो कुछ है वो उन्हीं का फायदा है, और जो कुछ ज्यादा जो फैसला है तब तो उसका तो पूछना ही नहीं क्या, तो वो दूसरे इसके जिस तरह से ये मजहर होते हैं इस हादी के, इसी तरह से इस बुजुर्ग को की भी मार्फत उनको पूरी तरह से होती है, दोनों सवाकी होते हैं, और उसकी वजह से वो ये कि उनको यह खौफ होता है, ये खौफ उनका ये खौफ इसके खौफ जिस कदर उनको होता है यह इन मकामात में यह मकाम कुर्ब में है, दूसरी चीज में जितने बड़े बड़े होते हैं उनको खौफ ज्यादा होता है, यह तो क्यों कि अल्लाह ताला का शयून का अल्लाह ताला के इस्तिग़ना का बराबर इस्तेहज़ार रहता है, कल्ब उससे हटता नहीं किसी हो, यह तजल्ली दायमी रहती है कल्ब पर उसकी, इस वास्ते तो है जितना बढ़ता जाता है आदमी है मकाम कुर्ब में खौफ उसका बढ़ता चला जाता है कि खौफ कभी जाता नहीं, अगर तुम्हारे दिलाना बनना चाहे तो मैं अगर क़यामत में ये एक शख्स बख्शा ले जाएगा, हज़रत उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाल होगा, यह कि एक लगा हो क़यामत में कि कोई एक शख्स सब बख्श जाए एक है तो मैं समझूंगा अगर ये नहीं चाहो कि ऐसा है कि किसी की बख्शिश नहीं होगी और कि एक तो मैं समझो ये फरमाते हजरत से इतना रजा और इतना खौफ है, अब समझ में नहीं आता अब आपके समझ में नहीं आया, इसके इंतजार है कि आपकी समझ आपके उस चीज को जब हासिल कीजिएगा तब तो हो जाएगा कि हम ये जानते क्या बयान कर रहे हैं, सैर नजरी करा रहे हैं, यह एक सैर नजरी होती है और एक सैर कदमी होती है, ये बुजुर्गों ने लिखा और कई दिन से ये बयान वहीं से इलाहाबादी से चल रहा, यह सैर नजरी और सैर कदमी, यह सैर नजरी है कि हम बस यहाँ तक देख रहे हैं, याद रही है कि नजर उठा के आसमान तो देख लिया और हवाई जहाज जा रहा ये देख लिया तो जरा उसको कुछ हुआ तो हम लोग देख लिया, और एक हवाई जहाज ऊपर में आदमी सवार है वो भी देख रहा है और हवाई जहाज में देख रहे हैं हम अब तो बराबर है,
اس کو دیکھ کے ہم سمجھا کہ ہم جو اس کے اوپر ہو رہا تو خیر یہ ممکن ہے کہ یہ برابر تو نہیں ہے دونوں. یہ سیر نظری ہوتی ہے. یہ کہ آدمی جو ہے کوئی نقشہ رکھ لے یہ ہے کہ ولایت کا یا یہ ہے کہ اور کہیں جا اس کو دیکھ کر کے وہاں کے مقامات کو سب کو نقشے سے معلوم کرے اور اس کی سیر کرے. یہ سیر نظری ہوتی ہے. کہ امریکہ چلے جائیے, لندن چلے جائیے, نقشے کے اعتبار سے سر ساری دنیا کو معلوم کر لیجیے. جیسے ہمارے ساتھ ہمارے سے بزرگ ہمارے ساتھ تھے کہ ساری دنیا کہاں ساری دنیا سے سیر کہاں سے کیا یہ سیر ہم کو کراتے تھے. یہ سیر کراتے تھے کہ یہ لے جا کر سیر ہمیں کہا آپ لوگ ہم کو سیر کرائے گے تو اور کیا ایسا گا اس کی سیر ہم کو آئے گے. اب یہ چیزیں یہ دیکھ کر کے یہ سیر ہوتی ہے لیکن اور کیا چاہیے یہ اس کو سیر ہے. 40 صاحب فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن شریف میں فرماتے ہیں اور اس کو طرف مجھے یاد ہے قرآن شریف مگر یہ ہے کہ غیر کسی قرآن شریف سے فرما رہے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. نہیں نظر کیا وہ ڈگری جو ہے ڈگر یاد ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم اپنے اوپر آسمان سے نہیں دیکھا ان لوگوں نے. كيف بنيناها وزيناها ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے اور کیسے زینت دی ہے. وما لها من فروج اس میں کچھ پٹر وٹر کچھ نہیں. کل آپ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے چلا گیا تھا روس کا آدمی یہ تھا بہت دور پہنچے چاہے روسی کیا پہنچے گے روسے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ کیا پہنچے گے صفا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کہتے پہنچا تھا اوپر اور اوپر دیکھ کر کے کہا کہ بہت اچھا آسمان اور یہ برابر سے نظری اور رفا اور اکثر قدمی دونوں کرتے رہتے اور جلدت کی پیمائش کرتی ہے لوگوں نے کسی احترام نے اس لیے پہنچ کر کے بعد جائے اور سب لوگوں نے تسلیم کیا اتنا تھوڑا اتنا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ بیچارے کیا کریں گے. مطلب کا مدد نہ ہا وہ القا نافیہ رواسیہ و امت نافیہ بالکل بہین سب سے رسم و ذکر بالکل آتی. اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیز جو ہے ایک نظر کو اچھا کرنا خوش منظر مل ہے. کل ہر قسم کی رونق ہم نے بنائی ہے. سب سے رسم و ذکر تبصرہ ہے اور حب عبد منیر کے لیے ذکر ہے. سب سے رسم و ذکر. تو جب آپ یہ کہتے تھے یہ دیکھیے ایک آدمی کے ساتھ جاتے تھے تو وہ اب تو کہتے تم دیکھتے رہے ہو بہت عمدہ آدمی سے کوشش تھے مگر وہ اس کو کہتے کرے کہ تم دیکھتے تو ہو نہیں. پہلے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آنکھ کھلی ہے مگر یہ ہے کہ آپ لوگ دکھانے کی بھی ضرورت ہے. آپ لوگ مشائخ ہے جب تک مشائخ دکھائے گے نہیں جب تک آدمی کیا دیکھے گا. آپ دکھائیے تو دیکھتے جائے تو دیکھتے رہے کیسا ہنسی میں کرتے. یہ ایک تبصرہ ہے اور ذکر یہ تبصرہ یہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے دو لفظ فرما رہے تبصرہ اور ذکر ہے کہ ہم نے یہ سب اس لیے بنایا ہے تاکہ اب کے منیب جو اب تک کے منیب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے لیے ذکر ہے اور اس میں بھی ہے بصیرت کا. اب تو لوگوں کو سمجھیے کہ تبصرہ یہ اور ذکر کیا ہے. برابر یہ ہے کتابوں میں تبصرہ بھی آتا ہے اور ذکر بھی آتا ہے. ذکر بھی ہے اور یہ تبصرہ بھی ہے. ایک ہے کہ ایک تو ہے کہ دل سے ہوگا ہے تو دونوں چیز دل ہی سے تبصرہ اور ذکر دونوں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہے جب آدمی کے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے تبھی وہ ہے تو ظاہر ہوتی ہے. ورض اللہ من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید. آسمان سے پانی مبارک ہم نے نازل کیا بس اسے جنات اگائے اور اناج کاٹ دیں.
اور نقل باسقات اللہ تعالیٰ یہ سب اس کو بھی آپ نے پڑھا ہے. یہ دیکھیے یہ ہے یہ لگا دیتے جس کو دیکھو دنیا کی چیزیں آپ نہ دکھائیں تو کیسے آخر ہم لوگ جیسے کہا یہ دنیا میں کہا کہ یہ دیکھو وہ دیکھو. اچھا یہ دکھائیے مگر یہ ہے کہ تبصرہ بھی تو کرائیے اور ذکرہ بھی تو کرائیے اور آپ کے منیب بھی تو بنائیے. یہ سب کو دکھلائیے سارے سے تو دیکھ ہی رہے سب کچھ ہے یہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے یہ شکایت کے طور پر فرما رہے کیا بھلا تمہارے کیسا بنے نہا بدل نہا بالحا من فروج اور لرد بدل نہا اور کہنا کیا روا کیا ہم بتنا کیا بالکل جو بحیث تب سے رہتا ہوا ذکر کل جو عبد منیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیا اس کے لیے تبصرہ دیا اور ذکرہ دیا. کیسا کچھ ذکرہ اور کیسا کچھ تبصرہ. ایک آدمی گھڑی لیے بیٹھا تھا ایک بزرگ گھڑی لی تو اس کو یہ دیکھتے کیا کے وقت سے صبح ہو گئی اس کو دیکھتے تھے وہ خالی گھڑی یہ لیے دیکھ رہے تھے معلوم کیا دیکھتے تھے اس طرح سے رات گزر کے یہ دیکھتے تھے. یہ ہے یہ ذکرہ ہے اور یہ تبصرہ وہ ان کو اپنی حالت یہ ہے جو اندر کی ہے وہی نظر آئی گھڑی میں. تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ گھڑی اسی طرح سے یہ کرے صبح ہو گئی اور اسی طرح سے تو وہ گھڑی ہاتھ میں ہے اور یہ آگے بڑھتے تھے. ایک آدمی ہے انجن میں گئے سمجھ میں آتا ہے یہ بہت مشکل ہے. یہ ہے کہ یہ پیڑھی کو سبق سکھلا رہے ہیں کہ یہ طرح دیکھیے اس کو یعنی ہے کہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ تم لوگ رہو تو ہم لوگ کس لوگ کہاں سے اتار کے کہاں لے آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ غافل بنا کے چھوڑے سب جیسے چیزیں اچھا تو یہ ادا یہ کرتے ہیں ہمارا راجا دوسرا ہے. اچھا چلیے پھر وہ پورا شریف پڑھ رہے تو سزا لے کے جاننا کل ندی دادو یوں ہی بازو میں لازم بات دونوں سلسلے ہیں. ایک سلسلہ ہدایت کا ہے اور ایک ضلالت کا ہے. یہ ہے دونوں برابر سی جنگ ہے. جب یہ دوسری جگہ امر فرما دیا ہے ان سے شیطان دشمن ہے ان کو دشمن بنا لو. جیسے اس میں دشمنی کی خبر دی ہے اسی طرح سے دشمنی کا حکم دیا ہے کہ اس کو دشمن بنا لو. تو وہ تو دشمنی کرتا ہی ہے اور تم بھی اس کو دشمن سمجھو. دشمن کو آدمی دشمن نہ سمجھے گا تو اور دوست سمجھے گا تو غلطی میں پڑ جائے گا. اس لیے بہت سے لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ دنیا بھول گیا ہے. یہ اس لیے بہت سے لوگ بھول گئے ہیں اور یہ جو ہم لوگ جہاں نہیں کرتے ہیں تو اس راستے کی یہ چاہتے ہو کہ یہ کہ بھلا دو یہ خود حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی کو بھلوانا چاہتے ہیں. اچھا تب کیسے اچھا سنائیے آپ یا تو ابھی کو بھلوائیے یا کہ آپ بھول جائیے کسی چیز کو جو پہلی چیز اللہ سے اللہ نقور نقشہ کھینچا ہے صبح جنوب اللہ میں نے سنا ہے امام مبارکن فامبتنا بھی جنات محب الحکیم. امام غزالی لکھتے ہیں یہ ہے کہ آسمان سے جو پانی آتی بچپن سے آدمی دیکھتا رہتا ہے اس بات سے کوئی تعجب تو اگر پہلے واقعہ ہوتا ہے فلحال سماقہ جیسے کیا ہو رہا واقعی والا ہوتا ہے بزرگ. امام غزالی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پہلی بات ہوتی تو آسمان تماشا دیکھنے لوگ جیسے جا رہے ہیں کہ سمندر کا تماشا دیکھنے ہے اس سے یہ بارش کم ہے جو تو آسمان سے ابھی تو طرف کہاں رہے ہو یہ سب طرف کون ہے قرآن حدیث سے اور پڑھا رہے یہ سب کیا چیز ہے بارش یہ ہے چیز کیا ہے یہ کہ جس کو دکھلا رہا ہے اگر کوئی اگر ہوا سب کا سب کے بچائے سب سمندرا تو دیکھو تو کم نظر نہیں کہیں کرے دل کے ساتھ سمندرا ختم ہے اگر کہ ہے کہ تم کو حوث کھینچے گے چویلی کی اور اس کی سیر کرو تو ختم ہے ظلم ہے. تم سے کچھ کم نہ دبی گئی در دل کو شابت نہیں تو وہ غصے سے کم نہیں ہو دل کا دروازہ کھولو اس میں آ جاؤ. اگر تاج صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہ وسط دل کی کیا کرتا ہے سیر امداد کہ یہی باغ ہے اپنا یہی میدان. یہ وسط دل کی کیا کرتے ہیں سیر ہے امداد کہ یہی باغ ہے اپنا یہی میدان. یہ جہاں ایک لڑکا حضرت صاحب سے سائی صاحب کا بھتیجا تھا وہ حضرت جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ ہونا چاہتا تھا انہوں نے انکار کر دیا وہ دوسرے کے ساتھ